بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ اور اس کا ترجمہ ہے وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ نقصان میں ہیں۔ اب کئی لوگوں کے لیے کسی کو انکار کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک طرف ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم کو ویلیو کرنا بہت ضروری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آپ سے فیور مانگتا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے تو اس کو انکار کرنا ضروری ہے، کیونکہ انکار کرنے سے آپ اپنی رسپیکٹ اور اپنی اسٹیم کی قدر کر رہے ہو۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ بچپن سے ہمارے بڑوں نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہر حالت میں لوگوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ آپ کے لیے کام بہت مشکل ہو، چاہے آپ کو یہ احساس ہو کہ جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ آپ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور مزید آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے ایسا انسان آہستہ آہستہ اپنے سیلف رسپیکٹ اور سیلف ورتھ کو کھو دے گا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایک طرف ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سیلف رسپیکٹ بہت ضروری ہے، دوسری طرف ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا سیلف رسپیکٹ ختم ہو جائے۔ اس کا حل اللہ نے اس آیت میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو قیامت کے روز بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اب یہ کون سا اللہ کا عہد ہے؟ یہ توحید کا عہد ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو توڑتے ہیں جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہاں پر اللہ ہمارے ریلیشن شپس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو رشتہ داروں کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، ان لاز، بچے، میاں بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، یتیم اور مسکین، یہ تمام ریلیشن شپس بہت ضروری ہیں اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو جوڑ کے رکھو، توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن اس کے فوراً بعد اللہ ایک اور بہت اہم بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسے ریلیشن شپس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں فساد پھیلانے کے لیے، وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ریلیشن شپس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، یہ کسی کو نقصان دینا چاہتے ہیں، یہ کسی کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا ان کا ایگو اور جیلسی، حسد اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی مدد نہیں کرنا چاہتے۔ ان تمام چیزوں کو آپ فساد کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی مدد کرنے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایگو بہت ہے، حسد بہت ہے، یا وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات اللہ نے کہیں پر بھی نہیں کی کہ اگر آپ کا رشتہ دار یا دوست ٹاکسک ہے تو ایسے ریلیشن شپ کو بھی جوڑنا بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ نے نہیں کہا کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے جو بہت ڈیمانڈنگ ہے، آپ جتنا مرضی اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مزید آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو ایسے انسان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، بار بار اس کی مدد کرنی چاہیے اور کبھی بھی اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے نہیں کہا، بلکہ ایسے انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ایک ڈسٹنس مینٹین ہونا بہت ضروری ہے، اور یہاں پر انکار کرنا اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اگر کوئی انسان آپ سے بار بار فیور مانگ رہا ہے اور آپ کے لیے وہ فیور کرنا بہت مشکل ہے، یا آپ اس چیز میں کمفرٹیبل نہیں ہو، تو یاد رکھیں انکار کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ ایسی سچویشنز میں انکار کرنا ضروری ہے۔ لیکن پھر ہم یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی کو انکار کرنے کے بعد ہمارے اندر گلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ لوگ ہم سے نفرت کریں گے یا یہ ہمیں برا بھلا کہیں گے، تو ہم اس گلٹ کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ کبھی کبھی جس انسان کو آپ نے انکار کیا ہو وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو بددعا دیتا ہے اور آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ اب اللہ آپ سے ناراض ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو انکار کیا۔ تو یہ گلٹ ہم اپنے اندر کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو یہ بات کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہاں پر انکار کرنا ضروری تھا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے عہد کا ذکر کیا ہے۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے اور باقی تمام چیزیں اس کے بعد۔ سب سے اہم توحید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کسی کو انکار کرنے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ خوف ہے کہ وہ آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے آپ اس انسان کی عبادت کرنا شروع ہو گئے ہوں، جس کا مطلب ہے آپ توحید عبادت کی وائلیشن کر رہے ہیں، آپ اللہ کے عہد کے خلاف جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو انکار کرنے سے اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ اگر آپ انکار کریں گے تو شاید اللہ آپ کو سزا دے گا، چاہے آپ دل میں جانتے ہو کہ آپ صرف اس لیے انکار کر رہے ہیں کیونکہ آپ تھک چکے ہیں، آپ ایگزاسٹڈ ہے، وہ انسان آپ کے لیے ٹاکسک ہے، آپ اس لیے انکار نہیں کر رہے کیونکہ آپ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی یہ ڈر ہے کہ اللہ آپ کو سزا دے گا، تو یہ بھی توحید اسما و صفات کی وائلیشن ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ بے انصاف ہے، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹاکسک لوگوں کی ہر بات مانیں اور آپ ان کو انکار نہ کریں۔ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ آپ کو سزا دے گا صرف اس لیے کیونکہ آپ نے ایک ایسے انسان کو انکار کیا ہے جو آپ کو فار گرانٹیڈ ہمیشہ لیتا ہے اور کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کرتا۔ یاد رکھیں لوگ بے انصاف ہو سکتے ہیں، اللہ بے انصاف نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آخر میں آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کسی کو انکار کرنے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اگر میں نے انکار کیا تو یہ انسان مجھے رزق نہیں دے گا، مجھے پیسہ نہیں دے گا، میری آئندہ سے مدد نہیں کرے گا، تو یہ توحید ربوبیہ کی وائلیشن ہے۔ یہ کہہ کر آپ بھول گئے ہیں کہ رزق دینے والا، آپ کی حفاظت کرنے والا تو صرف اللہ ہے، تمام جہانوں کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ تو اس لیے ابلیس اور باقی لوگوں کو اجازت نہ دے کہ وہ آپ کو بے وقوف بنائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کو انکار کر سکتے ہیں اگر آپ فساد پھیلانے کی کوشش نہیں کریں اور آپ کی ریزن جینوئن ہے تو آپ بالکل انکار کر سکتے ہیں، بلکہ کئی جگہ پہ انکار کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔